تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو مقبول وہی چیز گئے، آپ کے دلی نیک نیتیں اور اچھے ارادے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبول فرما لیں گے۔ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ، ان کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تو ایک مرتبہ میلاد کا وقت آیا تو کہا کہ کچھ اسباب نہیں تھے، کچھ اور چیزیں نہیں تھی، لیکن بھنے ہوئے چنے ہیں، انہوں نے وہی سامنے رکھے اور حضور کا میلاد پڑھ دیا۔ تو خواب میں دیکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کے سامنے وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بظاہر اس مقام پر آپ اگر چھوٹا بھی آپ نے انتظام کیا، پیسے ہیں اللہ نے دیا ہے تو کھل کر کریں، اچھا سے اچھا کریں، جیسے ہم اپنے بچوں کی شادیوں میں، بچوں کی سالگرہ کی تقاریب میں اور اپنی کوئی خوشیوں کی تقاریب کے اندر ہال بک کرواتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں میں برسوں سے یہ انداز رہا۔ شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا کہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بمولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمیشہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے، اور کیا کرتے؟ کہا کھانے بناتے، ولیمے کرتے، نیکیوں میں اضافہ کرتے، صدقات کرتے، اور پھر آخر میں انہوں نے دعا لکھی کہ اللہ رحم فرمائے اس بندے پر جو ربیع الاول کی راتوں کو اپنے لیے عید کی راتیں بنا لیتا ہے، ربیع الاول کی راتیں اپنے لیے عید کی راتیں بناتا ہے۔ تو یہ بالکل جب اسباب ہیں تو دل کھول کر اچھے انداز سے جائز طریقے کے مطابق کریں، لیکن بجلی چوری کرنا یہ شرعاً قانوناً بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے آپ کو رکنا ہوگا اور اس سے بچنا ہوگا۔ کئی ایسے عاشقان رسول ہیں الحمدللہ، باب المدینہ میں بھی ہم یہاں بیٹھے، وہ اپنے مساجد کے باہر بھی وہ بل لگا دیتے ہیں کہ ہم نے بھی کیسی سے باقاعدہ بل بھی ادا کر دیا ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ جو بڑی بڑی ایک چراغاں ہوتی ہے، بلکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مدنی مذاکروں میں بھی اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ آپ بل بھی دے، اور بل کی آپ اس طرح کا کوئی پرچہ بھی کہیں لگا دیں۔ مرکز فیضان مدینہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ جی الحمدللہ، یہ لگتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ ہو کہ یہ بل بھی اس کا پے کیا جا چکا ہے، اور ہم نے اپنے پاس سے خرچ کر کے، کیونکہ خوشی کا موقع ہے، خرچ کرنا ہے انشاءاللہ، اچھی نیتوں سے جب یہ کریں گے تو اس پہ ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا۔ حضور چراغاں کرنا عاشقان رسول کرتے ہیں، اپنے گھروں میں کرتے ہیں اور حلال کی کمائی سے ہی کرتے ہیں۔ مساجد بھی الحمدللہ عاشقان رسول کی مساجد سجتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کا جو معاملہ ہے وہ لوگوں کے چندے سے ہی ہوتا ہے۔ تو اب جو مساجد کو سجایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، اور دیگر بھی اگر کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، تو کیا جو مسجد کا معمول کا چندہ ہے جو جمعے کے دن عموماً یا پھر چندہ باکس کے اندر ہمیں حاصل ہوتا ہے، کیا اس کو چراغاں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے الگ سے چندہ کرنا ہوگا؟ مساجد کو سجانا یوم ولادت کے موقع پر یا 12 ربیع الاول کی ابتدا سے لے کر 12 دن تک جہاں جہاں اس کا عرف ہے، یعنی رواج ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں میں یہ رواج رہا ہے، تو جہاں جہاں اس کا قدیم سے یعنی کافی عرصے سے زمانے سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ اس موقع کے اوپر یا دیگر مواقع کے اوپر، جیسے بڑی راتیں آتی ہیں، لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، شب برات کی رات آتی ہے، تو الحمدللہ اہل سنت کی مساجد میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ تو جہاں قدیم زمانے سے ایسا عرف، ایسا رواج چلا آ رہا ہے، تو وہاں پر مساجد کے عطیات سے، چاہے وہ چندہ باکس سے ہوں یا کسی نے جو ہے وہ بائی ہینڈ دیے ہوں، تو اس سے چراغاں کے اخراجات کیے جا سکتے ہیں، یعنی جو لائٹ لگائی ہے اس لائٹ کا جو بل ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رہے کہ جتنا کرنے کا عرف ہے اتنا ہی کیا جائے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہ کیا جائے۔ اچھا، بعض جگہوں پر جیسے باب المدینہ میں یا بڑے شہروں میں عام طور پر 12 دن تک ہوتا ہے، لیکن بعض مساجد میں یا چھوٹے شہروں میں، گاؤں دیہات میں عام طور پر جو بڑی رات ہوتی ہے، 12ویں کی رات ہوتی ہے، تو اس رات خصوصی طور پر یہ اہتمام کیا جاتا ہے، یا پھر 13ویں کی رات 12 کے دن کے ساتھ ملی ہوتی ہے، جب میلاد کی رات عام طور پر بڑی رات ہوتا ہے، یا پھر جب مسجد میں میلاد کی خصوصی محفل ہوتی ہے ان ایام میں، تو ان راتوں میں جو ہے وہ چراغاں کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ مساجد کے چندے کا استعمال، یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی نے وقف کیا ہے تو واقف کی اجازت کے اوپر موقوف ہوتا ہے کہ اگر
کسی نے مسجد کی آمدنی کے لیے کوئی جگہ یا کوئی چیز وقف کی ہے اور اس نے یہ بولا ہے کہ اس کی آمدنی کو مسجد کے چراغاں میں بھی خرچ کیا جائے، تو یہ واقف کی طرف سے اجازت ہے، اور جس طرح اس نے اجازت دی ہے اس کے مطابق۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رواج کیا ہے، ٹھیک ہے، معمول کیا ہے، تو پھر معمول کے مطابق کیا جاتا ہے۔ بڑے شہروں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے مسجد ہے روڈ کے اوپر یا گلی کے کونے کے اوپر ہے، تو مسجد والے پھر وہ پورے روڈ کو سجا دیتے ہیں یا پوری گلی کو سجا دیتے ہیں تاکہ مسجد دور سے نمایاں نظر ہے۔ یاد رکھیے کہ چراغاں کرنے کا جو معمول ہے، اس جو مسجد سے اخراجات کرنے کی اجازت ہے وہ صرف مسجد کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسجد کے اوپر اگر مسجد کے اوپر ہی معمول چلا آ رہا ہے تو اب کسی نے یہ بولا کہ گلی بھی ساتھ سجا دو، تو اب جو گلی ساتھ سجائی ہے، پہلے سجتی تھی مسجد، معمول مسجد کا سجانا، اب ساتھ گلی بھی سجا دی، تو اب جو گلی کی سجاوٹ ہے وہ مسجد کی رقم سے نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر کہیں سے یہ اب گلی کی سجاوٹ جو ہے وہ اس رقم سے مسجد کی رقم سے نہیں کی جائے گی، تو صرف مسجد تک ہی اس کو محدود رکھا جائے گا۔ تو کہاں پہ کتنا رواج ہے، کیا عرف ہے، اس کو مسجد کے عطیات خرچ کرنے میں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور خاص طور پر جو تعمیرات وغیرہ کے لیے جو عطیات آتے ہیں وہ تو استعمال ہم نہیں کریں گے۔ دیکھیں اس میں دو طرح کے عطیات ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ مسجد کے عمومی اخراجات کے لیے دیے جاتے نارمل ہیں، چندہ ہوتا ہے مساجد، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو خصوصی مدات کے لیے دیے جاتے ہیں، جیسے کسی نے دریاں خریدنے کے لیے دیے ہیں یا پنکھے خریدنے کے لیے دیے ہیں، تو اب یہ خصوصی مد کے عطیات ہو گئے۔ تو اب جس نے دریاں خریدنے کے لیے دی ہیں تو اب دریوں کے لیے دیا جانے والا چندہ لائٹوں میں استعمال نہیں کر سکتے اس کی اجازت کے بغیر۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر کرنا ہے تو اس سے اجازت لے، اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو پھر اس صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جو مخصوص مد کے عطیات ہوتے ہیں تو ان کا ضابطہ یہی ہے کہ ان کو اسی مخصوص مد میں استعمال کیا جائے، اور جو عمومی عطیات ہیں جو ان کے اخراجات کی بات ہو رہی ہے وہ عمومی عطیات سے ہو رہی ہے کہ اب یہ جو اخراجات ہوئے، لائٹ وغیرہ لگائی گئی، اس کا بل آئے گا، تو اب یہ مسجد کے عمومی عطیات سے ادا کیے جا سکتے ہیں بمطابق عرف۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اعلان بھی جیسے عام طور پہ مساجد کا چندہ نا وہ محدود ہی ہوتا ہے کہ اس میں مشارہ جات ادا ہوں گے، یوٹیلیٹیز کے بل جو ہیں وہ ادا ہوں گے، تو اتنا ہوتا نہیں کہ بچتا ہے کہ ایک نیا بجٹ ہو، تو کیا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ ماہ ربیع النور آ رہا ہے تو آپ تھوڑا چندہ زیادہ دیں تاکہ یہ سجاوٹ کا معاملہ بھی ہو سکے؟ یہ اعلان شامل کر سکتے ہیں؟ جی، کار خیر کا اعلان ہے، جی جی، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ احتیاط والا تقاضا یہی ہے کہ کوئی مسلمان اس تمام سجاوٹ کا خرچہ اپنی جیب سے ادا کر دے، اور مسجد انتظامیہ کے لیے اعلان کرنا بھی جائز ہے، اور پھر جس طرح کی انہوں نے سجاوٹ کرنی ہے تو اس کے لیے بتا دیں کہ یہ اخراجات ہونے ہیں، تو آپ اس کے لیے تعاون فرما دیں، تو اب جو آنے والے عطیات ہوں گے تو اس میں انڈرسٹوڈ ہوگا کہ ان سارے کاموں کی اجازت دی گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا حضور، ایک اور عمل جو میلاد شریف منانے کے اندر بہت زیادہ الحمدللہ مسلمانوں میں رائج ہے، جھنڈے لہرانا۔ یہ جھنڈے لہرانا کیا ہے اور اس کا کیا کوئی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے؟ جھنڈے لہرانا تو واضح ہے کہ جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، لہرانا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جھنڈے اصل میں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، شان و شوکت کا اظہار کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہر قوم کے اندر، ہر جگہ پر، ہر طبقے کے اندر یہ رواج ہوتا ہے کہ جب خوشی کا اظہار کرنا ہو، بلندی کا اظہار کرنا ہو، فتح کا اظہار کرنا ہو تو جھنڈوں کو لہرایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، ملک کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس میں پرچم یہ لگائے جاتے ہیں۔ 14 اگست کا دن ہوتا ہے تو پرچم بلند کیے جاتے ہیں، خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، گاڑیوں پہ جھنڈے لگاتے ہیں ہم لوگ اگست کے مہینے کے اندر۔ تو خوشی کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس میں تعظیم کا، تکریم کا ایک پہلو موجود ہے کہ اس میں تعظیم و تکریم یہ کی جاتی ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ کہ حضور علیہ السلام کی خوب تعظیم کرو، خوب توقیر کرو۔ اس کے تحت علماء نے واضح طور پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر نے یہ لکھا کہ جو طریقہ کار بھی شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر حضور علیہ السلام کی تعظیم کا اختیار کیا جاتا ہے وہ اس آیت کریمہ پر عمل ہے۔
ٹھیک ہے. تو اب جھنڈوں کا استعمال کرنا، جھنڈے لہرانا، اس میں ظاہر ہے کہ تعظیم کا طریقہ کار ہے اور کوئی خلاف شرع بات اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے خود بعض روایتوں کے اندر یہ بھی موجود ہے، زرقانی وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو 3 جھنڈے باقاعدہ لائے گئے مشرق و مغرب کے اندر، اور کعبۃ اللہ المشرفہ پر جو ہے وہ جھنڈا گاڑا گیا. یہ روایتیں مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آئے، مدینہ منورہ حضور علیہ السلام داخلی کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہی عرض کیا کہ آپ جو مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے تو شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوں گے اور آپ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو ایسے داخل نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا امامہ کھولا، امامہ کھولنے کے بعد اس کو باقاعدہ نیزے پہ لگایا، مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے. تو حضور علیہ السلام کا استقبال وہاں پہ کیا جا رہا تھا، آمد کا استقبال کیا جا رہا تھا. تو یہ خود صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک طریقہ کار ہمیں بتا دیا کہ حضور کا جشن منانا ہے، حضور کی آمد کا جشن منانا ہے تو اس میں جھنڈے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خوشی کا طریقہ کار ہے، تعظیم کا طریقہ کار ہے، شریعت کی کوئی خلاف ورزی اس کے اندر نہیں ہے، لہذا اس کے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جھنڈے لہرانا گلیوں کے اندر، بازاروں میں، اپنی گاڑیوں پر، سواریوں پر، اپنی مقامات پر، اور پھر دیگر معاملات میں عموماً اسلامی بھائی ہوتے ہیں، جیسے جلوس ہوتا ہے، اسلامی بہنیں محفل میلاد کیسے منائیں، جشن ولادت کی خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کریں؟ دیکھیں، یہ ہر ایک مسلمان کا ایک جذبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اس محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ یوم ولادت جب آتا ہے 12 ربیع الاول تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے. تو اسلامی بہنیں بھی اس خوشی کا اظہار بالکل کریں، لیکن شریعت مطہرہ نے جو ان کے لیے جو خصوصی احکامات ہیں جو مردوں کے مقابلے میں ان کے لیے خاص ہیں، جیسے پردہ ہے، تو ان پردے کی رعایت کرتے ہوئے یہ بالکل ضرور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے خواتین ہی کی جیسے محافل میلاد اپنے گھروں میں سجائیں، اور جو مستند روایات ہیں اس حوالے سے اس کا بیان کریں. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم ولادت کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مایہ ناز رسالہ صبح بہاراں، تو اس صبح بہاراں رسالے کو اسلامی بہنیں اگر جمع ہو کے اجتماع کے اندر بیان کریں، سنیں، تو میلاد شریف کی جو برکتیں ہیں وہ بھی ان کو ملیں گی، اور اچھے انداز میں اسلامی بہنیں جو میلاد کر سکتی ہیں. نعت خوانیاں یہ بھی اسلامی بہنیں کرتی آئی ہیں، کر رہی ہوتی ہیں، اور منقبتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن ان سب چیزوں میں بھی وہی پہلو جو شروع میں عرض کیا کہ اسلامی بہنوں کو کچھ چیزیں ملحوظ رکھنی ضروری ہیں، کہ چونکہ ان کا ایک پردہ ہے تو آواز بھی عورت کی وہ کہ جس میں ایک نغمگی ہو اور جس کے اندر ترنم ہو، تو اس آواز کو عورت کی پردہ کہا گیا ہے، پردے کی چیز قرار دیا گیا ہے. تو چون نعت شریف جب وہ پڑھیں، صلاۃ والسلام جب پڑھیں، تو اس میں مائک کا استعمال جو اکثر عام طور پہ محافلوں میں خواتین کر رہی ہوتی ہیں کہ دور دراز تک آواز جا رہی ہوتی ہے، تو شرعی حوالے سے اس کی اجازت نہیں ہے. بغیر مائک کے گھر کے اندر اس انداز میں اتنی آواز سے پڑھیں کہ باہر اگر کوئی مرد ہو تو ان کی یہ جو طرز والی نعت چونکہ ایک ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو یہ آواز غیر مردوں تک نہ پہنچے. ٹھیک ہے، یہ احتیاط کرنی چاہیے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ماہ میلاد کے حوالے سے، جشن ولادت منانے کے طریقوں کے حوالے سے آپ نے الحمدللہ آج کا سلسلہ ملاحظہ کیا. وقت ہمارا محدود ہے، انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر مزید اسی حوالے سے اور بہت ساری چیزیں کہ جو کی جاتی ہیں ان کے حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لیے ہم مفتیان کرام سے سوالات کریں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، جو عمل کی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے